اصلی ترین جنگ ہمیں لگتا ہے ملکوں کی جنگ نہیں ہے. مثلاً کوئی یہ کہ اس وقت اصلی جنگ امریکہ اور چین کی ہے. نہیں, یہ بھی اصلی جنگ نہیں ہے. کیوں؟ نظریاتی طور پر دونوں ایک ہی ہیں, دونوں کی فنڈامنٹلز ایک ہی ہیں, صرف جغرافیہ کا فرق ہے, یہ جغرافیہ یا وہ جغرافیہ. اصلی جنگ یہ نہیں ہے. تو دنیا کی اصلی جنگ کس بات پر ہے؟ اچھا, بہت آسان جواب ہے. مثلا میں آپ سے کہہ دوں مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہے. آسان ترین جواب. اچھا بھائی, اگر یہ جنگ مسلمانوں اور کافروں کی ہے تو یہ بتا دو کون سی سائڈ کافر ہے, اور جو سائڈ کافر ہے اس میں سعودی عرب کہاں فٹ ہوگا, مسلمانوں میں یا کافروں میں؟ تو یہ اتنے آسان نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں یہ جنگ مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہے. نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. تو پھر اصل جنگ ہے کس کی؟ تو ہمیں لگتا ہے اصل جنگ ہے مادہ پرستی کی اور اہل روحانیت کی. یہ اصلی ترین جنگ ہے. اور یہ جو آپ شہید کی تصویر لگائے بیٹھے ہیں, یہ اس جنگ کی ایک نشانی ہے. دنیا کے کتنے جنرلز ایسے ہوں گے جو امریکہ کے سسٹم کو چیلنج کر سکیں؟ کمانڈرز کی کمی ہے دنیا میں, جنرلز کی کمی ہے, اتنے بیٹھے ہیں. اس میں خاص بات کیا ہے؟ اچھا, کیا ایران میں بھی کم ہے؟ کیا ایران میں بھی سینکڑوں ہوں گے, تو ان میں خاص بات کیا ہے؟ تو اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھئی شہید قاسم سلیمانی کی خاص بات ان کی فوجی حکمت عملی ہے, تو ہم کہیں گے نہیں, قطعاً یہ نہیں ہے. ان کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ تھی کہ وہ بہت اچھے اسٹریٹجسٹ تھے, لیکن یہ اصل نہیں ہے. ان کی بہادری ان کا اصل ہے, ان کی بہت بڑی خاصیت ان کی جرأت اور بہادری تھی, لیکن اصل یہ نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل ان کی روحانیت ہے, اصل ان کی معنویت ہے, اصل اللہ کی راہ میں ان کی بندگی ہے. اس نے ان کی جرأت کو, اسٹریٹجی کو, ان کی بصیرت کو چار چاند لگا دیے تھے اور مؤثر بنا دیا تھا. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اچھے اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں, بڑے بہادر ہوتے ہیں, بڑے جنگجو ہوتے ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے اتنے. تو جو مجھے لگتا ہے جیسے اس وقت دنیا کی جو اصلی ترین جنگ ہے وہ یہ جنگ ہے. اور مجھے لگتا ہے جیسے امام کی تشریف آوری پر بھی جو اصلی ترین کیمپس ہیں وہ کیمپس مسلمان اور کافر کے نہیں ہیں. حتیٰ اگر آپ اور میں یہ تصور کریں نا کہ یہ دولت مندوں اور غریبوں کی جنگ ہے, یہ بات بھی غلط ہے. دولت مندوں اور غریبوں کی جنگ بھی نہیں ہے. اصل جنگ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ جنگ ہے معنویت کی اور مادہ پرستی کی. بہت سارے غریب انتہائی غریب ہوں گے لیکن انتہائی مادہ پرست ہوں گے, تو وہ غلط کیمپ میں ہوں گے. یہ آپ کو دھوکہ نہ دے کہ اگر میں غریب ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اہل روحانیت ہوں, یا اگر میں امیر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مادہ پرست ہوں. نہیں, یہ دھوکہ نہ دے آپ کو. اس میں بہت ساری چیزیں تفصیلات میں. تو مجھے اگر کوئی کہے حالات حاضرہ آج کی دنیا کے اندر اصلی مارکا کیا ہے, اصلی مارکا یہ ہے. اور وہ جو مادہ پرست ہیں ان کی جد و جہد کیا ہے, جو اہل روحانیت ہیں ان کا ہدف کیا ہے. جو مادہ پرست ہیں ان کا اصلی ترین ہدف دنیا کو کنٹرول کرنا ہے, دنیا کو اپنے قبضے میں لینا ہے. اور چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا اصلی مد مقابل اہل روحانیت ہے, ان کا ہدف یہ ہے کہ ان کو دین کو معذرت کے ساتھ ذلیل ہو کر ثابت کرنا ہے. تو وہ طرف ہے مادہ پرست طرف, اس کے دو آبجیکٹو ہیں. نمبر ایک, مکمل کنٹرول. اس مکمل کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس ایک اور ثانوی ہدف ہے. وہ ثانوی ہدف کیا ہے؟ انسانوں کی طاقتوں کو ختم کرنا, ہمتوں کو, ارادوں کو, اعتماد کو, سب کو ختم کرنا. اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمت, ارادہ, اعتماد سب سے زیادہ دین سے آتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا ایک ہدف یہ ہے کہ اس نے دین کو ختم کرنا. اچھا, وہ دین کو کیسے ختم کرے؟ مادہ پرست ہے, کنٹرول چاہتا ہے, لوگوں کے ذہن سے مقابلہ ختم کروانا چاہتا ہے, ارادہ ختم ہو, اعتماد ختم ہو, مقابلے کی طاقت ختم ہو. رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ دین ہے. اب اس کو دین ختم کرنا ہے. دین کو ختم کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ دین اور دیندار کو حقیر ثابت کرے گا. اچھا, دین اور دیندار کو حقیر کیسے ثابت کرے گا؟ بہت آسان کام ہے. وہ آپ سے پوچھے گا یہ جتنی ٹیکنالوجیز بنی ہیں یہ بے دینوں نے بنائی ہیں یا دینداروں نے بنائی ہیں؟ اچھا, آپ کے بچے نے رٹا ہوا ہے کہ ساری بے دینوں نے بنائی ہیں, تو پھر دین کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہے گا. اچھا, وہ آپ سے کہے گا اس وقت جن ممالک کی جی ڈی پی سب سے زیادہ ہے وہ دیندار ہیں یا بے دین ہے؟ آپ فوراً کہیں گے بے دین ہے. تو کہے گا پھر تمہیں دین نے کیا دیا؟ 10 آرگومنٹ ایسے آپ کے سامنے لے آئے گا جس میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پھر دین میں ہے کیا. اچھا, اس دوران میں آپ یہ بھول جائیں گے کہ بے دینوں نے کتنے انسانوں کی زندگیاں غرق کی ہیں. یہ آپ کے دماغ سے نکل جائے گا. وہ اپنے ماڈلز کھڑے کریں گے, وہ اپنے نمونے کھڑے کریں گے. اس دوران میں آپ کے سامنے کیا رہ جائے گا؟ آپ کے سامنے یہ ہو جائے گا کہ آپ نعوذ باللہ تعالیٰ یا تو دین سے دستبردار ہو جائیں گے, یا دین پہ رہیں گے ایک شرمندگی کے احساس کے ساتھ کہ پتہ نہیں دین میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے. کیا 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 علاج ہوگا اس کا؟ اس کا علاج یہ ہوگا کہ آپ جا کے دیکھیں دین کا آبجیکٹو آپ کو نجات دینے کے لیے ہے کیا, کس راستے سے نجات دلانا چاہتا ہے. واحد ایک راستہ ہے. میں اس فنڈامنٹل کو طے کر کے پھر تھوڑا سا کرنٹ افیئرز میں آتا ہوں. ایک راستہ ہے صرف, دین پہ اعتماد. آپ کو یہ اعتماد ہو جائے کہ دین نجات دے گا. اچھا, دین کیسے نجات دے گا؟ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, دولت اس کے پاس ہے, طاقت ساری اس کے پاس ہے. دین نجات کیسے دے گا؟ یہ مثال ہے. انہوں نے کیسے امریکہ کا مقابلہ کیا؟ شہید قاسم سلیمانی نے کس طریقے سے امریکہ کا مقابلہ کیا؟ اچھا, آپ میں سے بہت سارے تو یہ مجھ سے کہہ سکتے ہیں, جو بچے کبھی کبھی مل کے کہتے بھی ہیں کہ مولانا کون سا مقابلہ ہے, کہاں مقابلہ ہوا ہے؟ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ وہ مقابلہ ہے کہاں, کہاں کیا مقابلہ؟ آپ نے ساری دنیا میں تو امریکہ گھوم رہا ہے, کچھ کو واقعہ نظر نہیں آتا ہے. تو مثال کے طور پر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب شہید قاسم سلیمانی شہید ہوئے
تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کی ایک بیس کے اوپر ڈائریکٹ ڈکلیئرڈ حملہ کیا گیا میزائل سے. امریکہ نے ایک بلٹ سے بھی جواب نہیں دیا. کیوں نہیں جواب دیا؟ اچھا امریکہ مشرق وسطیٰ میں کیا لینے آیا تھا؟ مشرق وسطیٰ کی تمام عرب حکومتوں کو یہ بتانے آیا تھا کہ ہم تمہیں بچانے کے لیے آئے. خود اس کی بیس کے اوپر ڈکلیئرڈ اٹیک ہوا کہ ہم تمہاری بیس کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. اٹیک ہوا, انہوں نے سہا, آج تک قبول کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس کے اندر مرے, کتنے لوگ زخمی ہوئے, ابھی تک قبول کر رہے ہیں. جواب دے پائے یا نہیں دے پائے؟ نہیں. یہ سپر پاور ہے, یہ سپر پاور, یہ ہرانے کا کام انہوں نے کیا ہے.